اور ہم 7 سالہ جد و جہد کے بعد جو قرارداد پاکستان کے بعد 40 سے 47 تک ہم وہاں پر پٹتے رہے، مارے جاتے رہے، اذیتوں کا شکار ہوتے رہے، کیا اسی دن کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر یہ ہوگا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پھر موجودہ حکمران تو اس سے آگے بڑھ کر اس ملک کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ مدینے کی ریاست کی خد و خال ہے کہ جس کے اندر نہ تو کسی بچے کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی بچے کی، نہ کسی عورت کی عزت محفوظ ہے؟ یہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اور یہ پے در پہ واقعات ابھی بازی قریب کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہفتہ 10 دن 15 دن کے اندر روز بروز ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا قانون ہے کہ وہ حرکت میں نہیں آ رہا۔ ہمارا قانون، اس کے ہاتھ یا تو بہت چھوٹے ہیں، یا اس میں طاقت نہیں ہے، یا پھر ہمارے حکمران نااہل ہیں، ناہنجار ہیں، یا پھر وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ قاضی القضا، وہ عدالتیں جو آج تک ایسے درندوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکیں، اور وہ جرم کرتے ہیں تو وہ پھر رہا ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کراچی کے اندر 5 سالہ بچی مروا کے ساتھ ہوا، پھر اس سے اور ہم یہ دیکھیں کہ موٹر وے پر لاہور کے اندر جو واقعہ پیش آیا درندگی کا، تو ان میں جو لوگ جو نامزد ہوئے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2013 میں بھی یہ وہی افراد ہیں کہ جنہوں نے ایک اسی قسم کا ارتکاب کیا تھا، لوٹ مار کی، ڈکیتی کی، اور ماں بیٹی کی عزت کو، میں کیا کہوں، مجھے کہتے ہوئے بھی جو نا وہ میری روح کانپتی ہے۔ وہ کھلواڑ کیا اور پھر وہ بری ہو گئے۔ یہ ہے ماشاءاللہ ہمارا قانون، یہ ہے ہمارے قاضی القضا، یا یہ ہے وہ ہمارے ادارے۔ اس میں ہمارا پولیس کا محکمہ بھی ہے، اس میں ہمارا FIA کا محکمہ بھی ہے، اس میں دیگر انویسٹیگیشن کے ادارے ہو سکتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اسی دن کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا؟ ایک بات آپ جو نا ضرور میری غور سے سماعت فرمائیں کہ کوئی بھی مملکت قائم تو رہ سکتی ہے، لیکن جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں پر ناانصافی ہو رہی ہو، جہاں پر اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے ہو رہے ہوں، اس پر عمل نہ کیا جا رہا ہو، وہ ملک جو نا باقی نہیں رہ سکتا۔ کفر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے، شرک کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے، لیکن انسانیت کے ساتھ جہاں ظلم ہو رہا ہو، انسانیت کے لیے اللہ نے جو قانون نافذ کیا ہو، اور دنیا کے سب سے بڑے مفتی اعظم نے جو ہمیں قانون دیا ہو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر ایک جگہ اور 47 کے اندر اور 43 کے اندر، 45 کے اندر سوری، اس بات کو واضح کیا گیا کہ وہی تو لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہی تو ظالم ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا گیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہی تو فاسق ہیں۔ تو اصل یہاں پر جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے فاسق ہونے کا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، بظاہر ہم مسلمان ہیں لیکن اندر ہمارا جو نا فسق بھرا ہوا ہے، ہم زبان سے کچھ اقرار کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن اندر سے ہم درندے ہیں، ہم اس انسانیت کے قاتل ہیں، ہم اس نظام کے قاتل ہیں، ہم اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے نظام ہمیں دیا ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ اس پاکستان کو جو کلمے کے لیے نافذ کیا گیا، کلمے کے لیے حاصل کیا گیا، اقامت
اقامت دین کے لیے حاصل کیا گیا، لیکن ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ جب ہماری دینی جماعتیں بھی اس بات پر متفق نہیں ہوتی تو یقین کرو کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم اس بات پر بھی متفق نہیں ہیں کہ یہ ناموس صحابہ کے خلاف یہاں پر جب بات ہوتی ہے تو ہم اس پر بھی متفق نہیں ہوتے۔ ہم جمعے کے دن ایک ریلی نکالے گا، یہ آج ہماری ریلی ہے، ہفتے کے دن ایک اور ہماری مذہبی جماعت ریلی نکالے گی کہ یہ ہم جو ہے نا وہ عظمت صحابہ پر جو ہے نا وہ کس قدر دیکھو بڑی ریلی لے کر آئے ہیں، اور کسی دن کوئی اور مسلمان جماعت، کس کے نام لوں ہم، آپ سب جانتے ہیں، ہم فرقہ پرستی کی اس کی پرستش کر رہے ہیں، ہم فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، ہم مذہب پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت پر جب ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو مجھے بتائیں ہم کس پر اکٹھے ہوں گے؟ ہم جب نبی کی ناموس پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو ہم کس پر اکٹھے ہوں گے؟ یہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا تو کس پر آئے گا؟ یہ ہمارے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر، یہ ایک مذہبی تفریق سے، یہ ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اسی میں بٹے رہیں گے، اللہ کے دین کو پامال کیا جاتا رہے گا۔ صحابہ اکرام کی ناموس کو میں کیا کہوں، خوف آتا ہے کہ جن صحابہ کے عوض ہمیں یہ دین ملا، ان کی محنت کے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنہوں نے اپنے خاندان کو لٹا دیا، ان کو شہید کرا دیا۔ حضرت یاسر کا واقعہ ہمیں یاد نہیں ہے، حضرت سمیہ کے خاندان کا ہمیں یاد نہیں ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جس نبی کی ہم جو نا وہ دم بھرتے ہیں، طائف کے اندر کیا معاملہ ہوا ہمارے نبی کے ساتھ، احد کے اندر کیا معاملہ ہوا ہمارے نبی کے ساتھ، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، یہ ہمیں جو نا وہ باز دیتے ہیں کہ تمام امت جنت میں داخل کی جائے گی، صرف یہ حدیث سناتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی اس پر جو نا وہ اکتفا کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم سب داخل کیے جائیں گے، اور ہمیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک نبی بھی داخل نہیں ہوں گے جنت میں، جب تک میرا ایک امت بھی داخل نہ ہوگا۔ تو ہم اس خوش فہمی کا شکار اتنے ہیں کہ ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خون بھی دیا ہے اپنے دین کے لیے، صحابہ اکرام نے خون دیا ہے، نہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہی نہیں، ہم کلمے پر اکٹھے نہیں ہوتے، ہم آپس کی لڑائی کے اندر اس وقت دین کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ مذہب کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم دوستی کر رہے ہوں، اپنے مذہبی رسومات کو جو نا وہ زندہ رکھے ہوئے ہوں، لیکن دین کے ساتھ آپ کی کوئی محبت نہیں، یہ دشمنی ہے دین کے ساتھ۔ میں ان مذہبی جماعتوں سے بھی جو نا درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ اللہ کے واسطے کہیں ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جائے جو ایک واقعہ ہمیں بتایا گیا بنی اسرائیل کا، اللہ عز و جل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ادخل مدینہ قضا و قضا بحالها اقلبها علیہ وعلیہم ان وجهه لم يتمار في ساعۃ قط، کہ جاؤ جبرائیل السلام کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فلاں فلاں بستیوں کو تلپٹ کر دو، تو اس پر جبرائیل السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے کہ جس نے معصیت پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں بسر نہیں کی، یعنی کہ ایک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں نہیں گزارا۔ فرمایا کہ اقلبها علیہ وعلیہم، کہ پلٹو اس پر سب سے پہلے پھر دوسروں پر، ان وجہہ لم یتمار فی ساعۃ قط، کہ یہ وہ بے غیرت انسان ہے، کہ یہ بے حمیت انسان ہے، میرے اللہ کے دین پامال ہوتے رہے اور یہ اپنے ذکر و فکر میں لگا رہا، اپنی بڑی بڑی ریلیوں اور اپنی ریٹنگ کے چکر میں رہا، یہ اپنی ذات کو نکھارنے میں لگا رہا، اس کو ماننے میں لگا رہا، اور یہاں پر ناموس صحابہ کی عزت پر حرف آ رہا تھا، ان کی توہین کی جا رہی تھی، ان کے خلاف بکواس کی جا رہی تھی، اور یہ اپنے جو نا وہ ذکر میں لگا ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ایسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں ایسے۔ مسلمانوں ہوش کرو، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے،
ایمان لاؤ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن کے لیے ارشاد فرمایا ہو کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کریں گے وہ اہل ایمان نہیں ہوں گے۔ انہیں پھر کہا گیا کہ وہ اپنے ایمان کی توثیق کریں، پھر ایمان لے کر آئیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو یہی میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم خدارا ہم مسلمان ہو جائیں، اہل ایمان ہو جائیں، اور اپنے ساتھ بھی انصاف کریں، اور یہ جو خطہ ہم نے حاصل کیا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اقامت دین کے لیے، اس کے لیے بھی ہم ہمہ ہمہ گوشت تیار رہیں۔ ہم صرف سیاست نہ کریں، ہمارے یہاں آج کل سیاست بہت ہو رہی ہے، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد ہمیں از خود حاصل ہو جائے گا اگر ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں گے، اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں گے، اپنی قوم سے مخلص ہو جائیں گے۔ ہمیں تو نئی نئی باتیں بتائی جاتی ہیں، ان 2 سالوں میں ایسے ایسے واقعات ہوئے، ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں اس قوم کے ساتھ جو عذاب بنے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان اس دور کے اندر موجود ہے، ہر غریب آدمی پریشان ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو صحیح طرح سے تعلیم دلا سکتا، نہ وہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے کوئی اچھی دوائی لے سکتا۔ بھوک مر رہے ہیں بچے، بلک رہے ہیں بیماری کے اندر۔ یہاں پر میڈیسن کے جو ریٹس ہیں اس پر بھی اتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کہ ایک غریب آدمی جو خود زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس سے بھی ٹیکس کی صورت میں جو نا وہ زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے۔ حکومت کا اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحت فراہم کرے، یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پینے کا صاف پانی مہیا کرے، لیکن نہیں، پینے کا صاف پانی حکمرانوں کے لیے ہوگا، منرل واٹر، اسپیشل پانی ان کو جو نا وہ پینے کے لیے دستیاب ہے، لیکن اگر دستیاب نہیں ہے تو غریب آدمی کے لیے نہیں، جو کہ وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی دوائی کی شیشی لینے جاتا ہے نا، وہ دانت صاف کرنے کے لیے کوئی ٹیوب بھی لینے جاتا ہے نا، وہ کچھ اپنی پین کلر بھی لینے جاتا ہے، جو جان بچانے کی دوائی ہے وہ بھی لینے جاتا ہے۔ یہ حکومت پاکستان اس کے ساتھ اس کے خون کو نچوڑ رہی ہے، اس سے وہ ٹیکس وصول کر رہی ہے کہ جو شخص جو اس ریاست کا شہری ہے وہ مستحق ہے کہ اسے زکوٰۃ دی جائے۔ یہ ہوتی ہے مدینے کی ریاست۔ یہ پتہ نہیں کون سی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں آپ۔ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ کوئی دنیا میں رہا ہے آج تک؟ کوئی حکمران مجھے بتا دے دنیا کے اندر جو نہ وہ رہا ہو۔ حکمرانوں ہوش کے ناخون لو، اللہ کے سامنے آپ کو جو نہ پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ ہر شخص، ہر وہ ذمہ دار ہے کہ جو کسی ادارے کو چلا رہا ہے، ہر اس ادارے کا چیف، وہ اس کا رسپانسبل ہے اپنے ادارے کا، خواہ وہ پولیس ہو یا پیراملٹری فورسز جو بھی ہوں، پاکستان آرمی ہو، وہ بھی رسپانسبل ہے کہ اس نے سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس ملک کی حفاظت بھی فرمانی ہے، اس ملک کے شہریوں کی حفاظت بھی فرمانی ہے، جیسا کہ وہ کرتے ہیں۔ ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں کہ جب سیلاب کی صورت میں جب ہماری انتظامیہ فیل ہو جاتی ہے، یہ ہمارے صوبائی ادارے جب فیل ہو جاتے ہیں، اپنی حرام کاری کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، تو یہ پاک فوج ہی ہے جو ہمیں آتی ہے۔ ہماری جب گٹر سیوریج کی لائنیں بند ہو جاتی ہیں، یہ پاک فوج ہی اس کو کھولتی ہے۔ جب ہمارے نالے جو نا وہ جواب دے جاتے ہیں، جو پانی اپنے اندر سے باہر ابال دیتے ہیں، تو یہ پاک فوج ہی ہے اس کو سنبھالتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پاک فوج نے بھی ایک ذمہ داری لی ہے کہ 3 سال کے اندر ہم کراچی کو اس کی ضروریات ہے، اصل جو حالات ہیں، جو انصاف ہے، جو انکروچمنٹ ہے، جو بے ایمانی ہے، اس سے وہ پاک کریں گے۔ تو میرا ان سے مطالبہ ہے کہ اللہ کی خوشی کی خاطر آپ اپنے اس وعدے پر قائم رہیے گا اور اس کراچی کے عوام کو ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے ضرور نجات دیجیے گا کہ جو اس وقت یہ قوم، کراچی کی قوم برداشت